السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، لما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين۔ اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے کتاب آئی جو تصدیق کرنے والی ہے اس کی جو اس کے پاس ہے، اور وہ اس سے پہلے کافروں پر فتح مانگتے تھے، جب ان کے پاس وہ چیز آئی جسے وہ جانتے تھے تو انکار کیا، بس اللہ کی لعنت ہے انکار کرنے والوں پر۔ بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب وہ مهين۔ چیز بری ہے جس کے بدلے انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ ڈالا کہ اس دشمنی میں کہ اللہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے فضل کرتا ہے، بس وہ غضب پہ غضب میں لوٹے، اور کافروں کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب ہے۔ قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين۔ لفظی ترجمہ اور تشریح: ولما، اور جب، جاءہم، آئی وہ ان کے پاس، کتاب کتاب، من عند اللہ، من سے، عند اللہ، اللہ کے پاس، مصدق تصدیق کرنے والا، لما اس کی جو، معہم ان کے پاس، وکانوا اور تھے وہ، من قبل اس سے پہلے، یستفتحون فتح مانگتے وہ، علی پر، الذین جو لوگ، کفروا کفر کیا انہوں نے، فلما پس جب، جاءہم آئی وہ چیز ان کے پاس، ما جو، عرفوا جانتے تھے وہ، پہچان لیا انہوں نے، کفروا انکار کیا انہوں نے، بھی اس کا، فلعنت اللہ پس لعنت ہے اللہ کی، علی الکافرین کافروں پر۔ یہ لوگ یہود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگا کرتے تھے۔ جب وہ کافروں سے لڑتے جھگڑتے تو اللہ تعالیٰ سے دعا فرماتے کہ اے اللہ، وہ نبی جس کا تو نے ہم سے وعدہ کیا ہے، آخر الزمان نبی کو بھیج دے تاکہ ہم اس نبی کے ساتھ مل کر ان لوگوں پر فتح حاصل کر لیں، ان سے لڑیں اور ان پر فتح حاصل کر لیں۔ لیکن پھر جب وہ نبی آ گیا جس کا اللہ نے ان سے وعدہ کیا تھا، تو ان لوگوں نے اس کو پہچان بھی لیا، تورات میں مذکور نشانیوں کے مطابق پوری طرح پہچان لیا، پھر اس نبی کا انکار بھی کر دیا، اور حقیقتاً کافر تو یہی لوگ ہیں جن پر اللہ کی لعنت ہے۔ جن لوگوں کو یہ ان پڑھ اور اجڑ کہا کرتے تھے یعنی کافر، انہوں نے یہود ہی سے سنی ہوئی باتوں کے مطابق آخر الزمان نبی پر ایمان لانے میں سبقت کی۔ بئس ما اشتروا بھی، بری ہے وہ چیز کہ اشتروا بیچا انہوں نے، بھی اس کے بدلے، انفسہم اپنے نفسوں کو، ان یکفروا یہ کہ وہ کفر کرتے ہیں، بما اس چیز کے ساتھ جو، انزل اللہ نازل کی اللہ نے، بغیاً حسد کرتے ہوئے، ان ینزل اللہ اس سے کہ نازل کرے اللہ، من فضلی اپنا فضل، علی من یشاء جس پر اوپر جس کے چاہے، من عبادہ اپنے بندوں میں سے، فباءوا چنانچہ وہ پھرے، بغضب غضب کے ساتھ، علی غضب غضب اوپر غضب کے، وللکافرین اور کافروں کے لیے، عذاب عذاب ہے، مہین رسوا کن۔
ان یہود کے بغض و عناد کی اصل وجہ یہ تھی کہ نبی آخر الزمان ان کی قوم سے کیوں نہیں آیا، اور اس قوم میں کیوں پیدا ہوا ہے جسے یہ ان پڑھ اور حقیر تر سمجھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا یہ جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ اپنے کاموں کی حکمتیں خوب بہتر طریقے سے جانتا ہے، اور اپنے بندوں میں سے جسے مناسب سمجھتا ہے رسالت سے نوازتا ہے۔ تم اس کے فضل کے ٹھیکے دار تو نہیں کہ تم سے اللہ پوچھ کر اور جسے تم چاہو اسے رسالت عطا فرمائے۔ یہود کے جرائم کی فہرست تو بہت طویل ہے، جن میں سر فہرست ایک نبی کی موجودگی میں بچھڑے کی پرستش، انبیاء کا قتل، اور دیدہ دانستہ نبی آخر الزمان کی رسالت کا انکار ہے۔ اور ایسے جرائم کی سزا تو جتنی بھی ہو وہ کم ہے۔ اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ہر عذاب ذلت کے لیے نہیں ہوتا، بلکہ گناہ گار مسلمانوں کو جو عذاب ہوگا انہیں گناہوں سے پاک کرنے کے لیے ہوگا، ذلیل و رسوا کرنے کے لیے نہیں ہوگا۔ البتہ کافروں کو جو عذاب دیا جائے گا وہ بغرض تذلیل ہوگا۔ آگے اللہ فرماتا ہے وَإِذَا، اور جب قیلہ کہا جاتا ہے لہم ان سے آمنوا ایمان لاؤ، بما اس پر جو انزل اللہ نازل کیا ہے اللہ نے، قالوا تو وہ کہتے ہیں نؤمن ہم ایمان لاتے ہیں، بما اس پر جو انزل نازل کیا گیا علینا ہم پر۔ یہاں یہ کہا گیا ہے کہ جب یہود سے کہا جاتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے تم پر نازل کیا اس پر ایمان لاتے، تو کہتے ہیں کہ ہم اس چیز پر ایمان لاتے ہیں جو ہم پر نازل کی گئی ہے، مطلب یہ کہ تورات۔ وَيَكْفُرُونَ، جبکہ وہ انکار کرتے ہیں، بما اس کا جو وراءہ اس کے علاوہ ہے، اور وہ قرآن کا انکار کرتے ہیں۔ وَهُوَ الْحَقُّ، حالانکہ وہ قرآن حق ہے، مصدقاً تصدیق کرنے والا ہے، لما اس کتاب کی جو معہم ان کے پاس ہے۔ قرآن جو ہے وہ حق ہے اور اس کی حقانیت کے دلائل خود دیتا ہے، اور وہ تصدیق کرنے والا ہے اس کتاب کی، نہ کہ تردید کرنے والا، یعنی تورات کی تصدیق کرنے والا ہے، تردید نہیں کر رہا۔ تو پھر تم اس کے ساتھ کیوں کفر کرتے ہو؟ یہاں اللہ فرماتا ہے قل کہہ دیجئے، فلما پھر کیوں، تقتلون قتل کرتے رہے، انبیاء اللہ اللہ کے انبیاء کو، من قبل اس سے پہلے، ان کنتم اگر تھے تم، مؤمنین مؤمن، یعنی اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو کہ تم تورات پر ایمان لاتے ہو، تو تم اللہ کے انبیاء کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کیوں قتل کرتے رہے ہو؟ یعنی وہ تورات پر بھی ایمان نہیں رکھتے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔